بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر مراد یوسف زئی۔ تمام ویورز اور اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو پاکستان اسٹڈی کی سیکنڈ ایئر کا جو ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان کا، وہ کرداد پاکستان، جسے کرداد لاہور بھی کہا جاتا ہے، 1940۔ دو ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ایک کرداد پاکستان 1940 اور دوسرا کرپس مشن 1942۔ دو ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ کورس لینتھی ہوتا ہے، لہٰذا دو ٹاپکس کو ہم کور کریں گے، تب جا کے جو ہے نا یہ کورس اپنے وقت پہ جو ہے مقررہ وقت سے کچھ پہلے یا مقررہ وقت پہ یہ ختم ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرداد پاکستان 1940 کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہاں سے اسپیسیفک جو ہے تحریک پاکستان شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں روڈ ٹو پاکستان۔ پھر کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی 40 سے پہلے بھی تذکرہ ہوا وقتاً فوقتاً الگ ریاست کا، یہ کہاں گیا، ڈیمانڈ کی گئی کہ ہمیں ایک سیپریٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ دی جائے، لیکن نام واضح طور پہ اس کا تذکرہ نہیں لیا گیا۔ اسی طرح اب اس کا جو بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں 1930 کا جو خطبہ الہ آباد ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ایک سیپریٹ ریاست کی بات کی۔ پھر چودھری رحمت اللہ نے 1933 میں پاکستان کا نام، انہوں نے تو نام بلکہ دے دیا تھا۔ اسی طرح سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں جو ہے انہوں نے ایک کردار جو ہے وہ منظور کر لی تھی کہ ہمیں جو ہے سب کانٹیننٹ کی تقسیم چاہیے، اور قائد نے 1930 سے پہلے الگ ریاست کی بات کر دی اس سے 1940 سے پہلے، لیکن واضح طور پہ کوئی نام نہیں دیا تھا۔ تب سمجھ گئے۔ پھر اسی طرح اس پہ بیک گراؤنڈ میں اگر ہم اس کی بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت جب 1937 کا الیکشن ہوا اور مسلم لیگ جو ہے وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اس کی نسبت جو ہے وہ کانگریس نے بہت زیادہ سیٹیں لی، اور ان کو خاطر خواہ جو ہے کامیابی نہ ہو سکی۔ جو گورنمنٹ بنی، کانگریس کی جو گورنمنٹ بنی، انہوں نے پھر گورنمنٹ بنانے کے بعد اپنی خوب جو ہے منمانیاں شروع کر دی۔ وزارتوں میں ہوا، نوکریوں کا مسئلہ ہوا، اسی طرح کئی قسم کے مسائل جو ہے وہ سامنے آئے۔ اب ایسی سچویشن میں یہ اور کریش ہو گئے، ایک جو ہے اور مزید ایک الیکشن میں تو اپنی وجہ سے ہارے، لیکن جب وہ پریشر ان کی جیت کا پڑا اور اس کے جو اس کے جو ریزلٹس آئے سامنے کہ انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کی، تو یہ چیز پھر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ تو یہ نقطہ جو ہے، اس سے بھی جو ہے نا یہ ہرٹ ہوئے، مسلمان جو ہے ہرٹ ہوئے اس چیز سے کہ ہم نے الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن ہمارے ساتھ ہو کیا ہے۔ اور پھر ان کو یہ خیال گزرا کہ اگر انگریز چلا جائے اور اکٹھا رہنا پڑ جائے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ تو میجورٹی میں ہوں گے، ایسا ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارے حقوق کا کیا ہوگا، مختلف قسم کے جو حقوق تھے۔ تو ان کو ایک یہ خدشہ۔ پھر 1939 کی جب وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی، تو انہوں نے مسلم لیگ نے کچھ ڈیمانڈز کی انگریزوں سے، لیکن وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس سے انہوں نے جو ہے 1939 میں جو ہے وزارتوں سے، جو وزارتیں تھیں ان کے پاس، ان سے بھی یہ دستبردار ہو گئے، اور اسی طرح قائد اعظم نے یوم سیاہ بھی منایا اس حوالے سے۔ لیکن اب یہ جو چیزیں تھیں ساری، یہ بیک گراؤنڈ ہے کرداد پاکستان کا 1940 کا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک ایکشن اور ری ایکشن کی بنا پر ہی یہ کرداد جو ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب کرداد پاکستان آپ کی بک میں یہ لانگ کویسچن نہیں ہے، نہ ہی یہ جو ہے شارٹ کویسچن ہے، لیکن یہ ٹاپک پہ جو ہے شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ بہت ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ ٹاپک جو ہے نا کوشش کروں گا کہ اچھی طرح جو ہے یہ سمجھا دوں کہ یہ کرداد لاہور، ٹھیک ہے، کرداد اس کو ہم لاہور ریزولوشن بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ مسلم لیگ کا 27واں اجلاس ہونا تھا، سب کانٹیننٹ میں مسلم لیگ کا 27واں اجلاس ہونا تھا، اور اسی اجلاس کو انہوں نے جو ہے شکل دی ہوئی تھی کہ یہیں پہ جو ہے ہم کرداد بھی پیش کریں گے اور بڑا جلسہ کریں گے۔ اس میں انہوں نے
جو انگریز گورنمنٹ اور ہندوؤں نے جو ہے نا رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی کہ جو ہے ہمیں یہ اجلاس نہیں ہونے دے گا. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ جو تھی انہوں نے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دیا. انہوں نے کہا جی اگر یہ جلسہ ہوا مسلم لیگ کا یہ 27واں اجلاس ہوا تو اس سے جو ہے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ یہ ہوا کہ محکمہ زراعت کو بھی انہوں نے پش کیا کہ آپ جو ہے نا ان سے کچھ ہیوج جو ہے نا ڈیمانڈ کر دیں کہ اتنا ہمیں پیسہ دیں گے تب وہ جگہ دیں گے. اب وہ منٹو پارک وہاں ہونا تھا لاہور میں منٹو پارک میں اور یہ محکمہ زراعت کی جگہ تھی. محکمہ زراعت نے فوری طور پہ کہا کہ ہمیں 8,000 روپیز آپ دیں گے. 8,000 اس ٹائم کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی. تو رکاوٹیں پیدا کی کہ یہ اجلاس جو ہے یا یہ نہ ہو, یہ جلسہ نہ ہو. لیکن طے شدہ تھا, انہوں نے اس کو بھی ارینج کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ لاہور جو ہے وہ تشریف لائے. 21 مارچ 1940 کو وہ بذریعہ ٹرین فرنٹیئر میل ایک ٹرین چلتی تھی, اس کے ذریعے جو ہے لاہور تشریف. بہت شاندار بہت بہترین جو ہے استقبال کیا گیا قائد اعظم کا. اجلاس کا آغاز ہوا, 27واں اجلاس تھا. 22 مارچ 23 اور 24 3 دن یہ اجلاس ہوا. 22 مارچ کو جو ہے انہوں نے جو ہے کرداد جو ہے شیر بنگال جو ہے مولوی فضل حق نے وہ کرداد لاہور یا کرداد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پیش کیا, ٹھیک ہے. اور 23 مارچ کو پھر اس پہ جو ہے اسپیچز ہوئی اور 24 مارچ کو بھی اس پہ جو ہے اسپیچز ہوئی اور اس کی حمایت میں جو ہے اعلان کیے گئے. وہاں پہ ایک اور جو ہے نا پرومیننٹ آپ کو چیز بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, 1 لاکھ سے زیادہ کہا جا رہا تھا اور بالکل آزادی کا جشن جیسے ہو رہا تھا, بہت ولولہ تھا مسلمانوں میں. اور وہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت ایک شعر جو ہے وہ گمدا تھا, بڑا اسٹیج پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ شعر بڑی طرح لکھا ہوا تھا مسلمانوں اہل ایمان کا لکھا ہوا تھا کہ وہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے, اور بڑا مجھے یہ شعر جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا ذاتی طور پہ پسند ہے. تو اس طرح یہ جو ہے یہ معاملات جو ہے شروع ہوئے اور انہوں نے قائد اعظم نے پھر یہاں پہ 22 مارچ کو تقریر کی. 20 جو فرسٹ ڈے تھا اس کا 21 22 اور 21 کو تو آپ پہنچے, 22 23 24 کو 3 دن ہوا اجلاس. 22 کو قائد اعظم نے صدارتی خطبہ دیا اس اجلاس کا. اس میں آپ نے بین الاقوامی لوگوں کو بھی اور انگریزوں کو بھی واضح کیا اس مسئلے کو, اپنے کیس کو, مسلمانوں کے اس کیس کو جو 2 نیشن تھیوری پہ بیان کرتا اس کو پیش کیا. آپ سمجھ نظریہ پاکستان کی شکل جو اختیار کر گیا, اس بتایا کہ یہ فرقہ وارانہ یا مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. جیسر کہا کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. اسلام اور ہندو مت اس کو 2 مختلف ادویات ہیں, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے, دوسرے کا دشمن ہے ایک طرح کا, سمجھیں. ایک کی فتح دوسرے کی ناکامی جو ہے, ایسے جملے جو ہے آپ نے اس میں کہے اور یہ متصادم ہے. یہ اگر یہ دونوں قومیں اگر یہ ایک جگہ رہیں تو ایک جگہ ان کو رکھا گیا تو یہ نیچرل بھی نہیں ہوگا اور اس سے پھر کیا ہوگی, بے چینی ہوگی اور ان کا آپس میں تصادم رہے گا. لہٰذا ہر حال میں ہمیں ایک سیپریٹ جو ہے ملک جو ہے علیحدہ ریاست چاہیے اور وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ وہ ہمیں علاقے دے دیے جائے. اور ہمیں دوسرا واضح کر دیا کہ ہمیں دوسرا کوئی فرمولہ نہیں چاہیے کہ کوئی اس کی جگہ الٹرنیٹو یہ لے لے, اس کو بھی جو ہے واضح کر دیا. شیر بنگال نے جو ہے مولوی فضل حق نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا پیش کیا اس کرداد کو. کرداد کے اہم نکات میں جو ہم بات کریں, آزاد مسلم حکومت کا قیام, ابھی جیسے میں نے اس کو بتا بھی دیا. دوسرا کوئی فرمولہ جو ہے کہا گیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہندو علاقوں میں مسلمانوں کا تحفظ بھی, اگر ہم سیپریٹ ہو رہے ہیں لیکن جو باقی رہ جائیں گے جہاں جہاں ہندو اکثریت میں ہیں تو وہاں مسلمانوں کا تحفظ کا بھی ہمیں یقین دلایا جائے. کرداد پیش ہو گئی تو کرداد لاہور جو اس کی تائید جو ہے پھر کی گئی 24 مارچ کو. چودھری خلیق الزمان یہ ایک بہت پرومیننٹ لیڈر تھے, انہوں نے کی. سردار اورنگزیب صاحب نے کی. قاضی محمد علی صاحب بہت بڑا نام تھا, انہوں نے اس کی تائید. مولانا ظفر علی خان نے حمایت کا اعلان کیا. یہ 24 مارچ کو انہوں نے ان چیزوں کے اعلانات کیے. اب ہوا کیا, جب کرداد پیش ہو گئی تو اس پہ جو ہے مسلمانوں کا رد عمل یہ آیا کہ بے تحاشی جو ہے خوشیاں منائی گئیں. ایون جو ہے انہوں نے 24 مارچ کو بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اسے کرداد لاہور کی جگہ کرداد پاکستان کا نام دے دیا. یوں یہ کرداد پاکستان جو ہے وہ مشہور ہوگی. کانگریس نے اور ہندوؤں نے کا رد عمل اس طرح سامنے آیا کہ راج گوپالاچاریہ ایک ان کا پولیٹیشین تھے, اس نے کہا مسٹر جناح کا یہ اقدام ایسے ہے کہ جیسے 2 بھائیوں میں ایک گائے
کا تنازع ہو اور فیصلہ یہ کر دیا جائے کہ جو ہے نا آدھی گائے ایک لے لے اور آدھی دوسرا لے لے. ہندوستان کی تقسیم ایسے ہے. اب گائے کی اگزامپل جان بوجھ کے دی کہ ان کے لیے مقدس ہے تاکہ ہندو جو ہے اس کو جو ہے وہ ہٹ کرے اور احتجاج کرے. وہی ہوا اشتعال ہو گیا جب اس میں جو ہے نا انہوں نے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, احتجاج ہونے لگ گئے. دوسری جانب ہندو ٹائمز نے اس کو اس طریقے سے اخبارات, ہندو ٹائمز جو ہندو, انہوں نے اس طرح ان خبروں کو لگایا کہ اور جو ہے بڑھاوا ملا اور جو ہے ہندوؤں کے جذبات بڑھکائے, جس کی وجہ سے اور جو ہے احتجاج سامنے آئے اور مشتعل ہو گئے ہندو. دوسری جانب انگریزوں کے جو اخبارات تھے, گارڈین تھا یا اور دیگر اخبارات تھے, ان میں سے ایک آدمی نے جو ہے نا اس اتنی بڑی خبر کو جو ہے 1940 کی جو ریزولوشن ہے, اس کو کئیوں نے بالکل اندر کے پیج میں ایک چھوٹی سی خبر لگایا اور کئیوں نے اس کو نگلیکٹ ہی کر دیا. تو یوں یہ ساری کردار جو ہے, یہ کردار پاکستان جو ہے یہ پیش ہوئی, اس پہ یہ ان کا جو ہے ری ایکشن آیا. اور لیکن یہ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کردار جو ہے یہ بالکل یوں سمجھیے کہ یہ ایک روڈ ٹو ٹریک, اس کو روڈ ٹو پاکستان, اس کو میں جو نام دیتا ہوں وہ روڈ ٹو پاکستان کا نام دیا جاتا ہے. اور ہے بھی یہ اسی طرح کہ اس کے بعد پھر دوسری بات نہیں ہوئی. پھر اسپیسیفک 40 سے جو 7 سال یہ گزرے, اس میں جو ہے 1947 جو ہے پاکستان کا وجود آ گیا. پھر پوائنٹس اس کے ہم ان کا تذکرہ بھی کریں گے کہ لیٹر آن اس میں کیا ہوا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے کردار پاکستان 1940 کے بعد, وہ ہے کرپس مشن 1942. یہ اب چھوٹے چھوٹے مشن, ٹھیک ہے, اسی کے بعد کابینہ مشن کا بھی تذکرہ ہے, شملہ کانفرنس کا بھی تذکرہ ہوگا, ہم لیٹر آن اس میں کریں گے. ایسے چھوٹے چھوٹے جو بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن آپ کے کورس میں وہ شامل نہیں ہے. لیکن اگر اوور آل آپ اس کا جائزہ پڑھنا چاہیں تو میں ایک اور جو ہے لیکچر جو ہے نا ڈیلیور کرنے والا ہوں اسلامی ریاست کا قیام کے حوالے سے. اس میں وہ چیزیں جو اس بک میں نہیں ہیں لیکن آپ کو کہیں بھی کام آ سکتی ہیں, اس میں بات کروں گا کہ اور کون کون سے ٹاپکس تھے. اب کرپس مشن کا حوالہ یہ ہے کہ جو جنگ دوم جو ہے, سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے, جب وہ ہو رہی تھی 1939 میں اسٹارٹ ہوئی, جب وہ ہو رہی تھی تو ایک دفعہ پھر جو ہے پہلی بار کی طرح ایک دفعہ پھر جو ہے برطانیہ کے جو انگریز تھے ان کو مسلمانوں کی ضرورت پڑی کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں, ہندو بھی دیں اور مسلمان بھی ہمارا ساتھ دیں. اور مشکل میں تھے کہ ہمیں سپورٹ ملے کیونکہ پوزیشن ان کے اپنے ملک کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. فائنینشلی طور پہ جو ہے برطانیہ کمزور پڑ چکا تھا کیونکہ پہلے ایک وار بھی ہو چکی تھی, پھر دوسری سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی جو وہ پرومیننٹ حیثیت تھی اس کو, اس لیے ان کے اپنے حالات کمزور تھے. انہوں نے ایسی صورت میں کیا کہ مسٹر جو کرپس ہے, اسٹریفرڈ کرپس جو ہے ایک انگریز تھا, اس کی سربراہی میں جو ہے ایک وفد جو ہے انہوں نے ان کو بھیجا, مسٹر کرپس کو خود بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے جو ہے بات چیت کی. اب یہ 1942 کی بات ہے. 23 مارچ 1942 کو جو ہے مسٹر اسٹریفرڈ کرپس جو ہے وہ ہندوستان آیا. اس نے جو ہے کچھ تجویز دی. کیا تجویز اس لیے دی کہ یہ چیزیں مان جائیں تو ہم جو ہے نا لیٹر آن ایسے کر دیں گے. اب ان کے سامنے دونوں ہیں, ایک طرف جو ہے کون ہے آل انڈیا, ایک طرف مسلم لیگ ہے اور دوسری جانب ان کے ہاتھ پہ جو ہے کانگریس ہے. کانگریس کا یہ کہنا تھا, دراصل پہلے بھی میں یہ تذکر کر دوں کہ کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس جو ہے نمائندہ جماعت ہے مسلمانوں کی بھی, اور یہ آنور اس 45 کے الیکشن تک یہ بات کو کہتے رہے. 45-46 کا جب الیکشن ہوا تو یہ بات کو کہتے رہے کہ نہیں جو ہے نا یہ جب یہی نمائندہ, جبکہ قائد اور مسلم لیگ کہتی تھی کہ مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ نہیں نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے, مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جو ہے مسلم لیگ ہے. لیکن 1937 کا جب الیکشن یہ ہارے تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ یہ نمائندہ جماعت نہیں ہے. لیٹر آن پھر 45-46 کا الیکشن ہوا تو وہ بھرپور طریقے سے جیتے, تو جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے, اور اسی وجہ سے پھر پاکستان بن بھی گیا. بننے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ مسٹر کرپس ہے, اس سے کچھ تجویز جو ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس پیش کی. اب ان تجویز میں کیا تھی کہ پہلا یہ تھا کہ ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت کا کیا. انہوں نے کہا کہ جب وار ختم ہوگی, سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوگی, ابھی آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم کیا کریں کہ جو ہندوستانی مینز ہندو اور مسلمان جو ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر مشتمل ایک حکومت ہم بنائیں گے. کہاں پہ؟ سب کانٹیننٹ پہ ان کے لیے. پھر دوسرا اس نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی کا قیام کریں گے. ہم دستور کہتے ہیں آئین کو, ہم آئین بنانے والی ایسی اسمبلی جو آئین بنائیں گی اس کا بھی جو ہے ہم کیا کریں گے, اس کا بھی قیام کریں گے. ٹھیک ہے. جنگ کے ختم ہونے پر مرکزی حکومت میں جو محکمہ دفاع اور کچھ محکمے خاص جو ہیں محکمہ دفاع ان کو نہیں دیں گے, باقی جو ہے
محکمے جو ہے وہ ان کے، اور اسی طرح افواج جو ہے کمانڈر ان چیف ان کا ہوگا، باقی حوالے کر دیں گے. پھر تھا یہ بھی کہا مسٹر کرپس نے، اس نے کہا کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی جو ہے ہم جو ہے ہندوستان کی جو اسمبلی ہے اس میں جو ہے جگہ ہم اس میں اس کو دیں گے، ان کو ممبرشپ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی خود مختاری جو ہے، صوبائی جو خود مختاری ہوگی، صوبوں کو یہ حق ہوگا اگر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں مرکز سے، وفاق سے اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو صوبوں کو یہ حق ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں اور اپنا علیحدہ سے جو ہے وہ دستور بنا لیں اور علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. مرکزی وزراء کی نامزدگی انہوں نے کہا یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی، تو جو مرکز کے جو ہوں گے وفاق کے، اس کے جو منسٹرز ہم لیں گے وہ بھی ہم جو ہے جنگ کے بعد جو ہے لیں گے، اور کمانڈر ان چیف جو ہے اور وزارت خزانہ اور دفاع یہ ہمارے پاس ہوں گے، باقی جو ہے ہم ان میں تقسیم کر دیں گے. پھر اس کرپس نے یہ بھی کہا کہ آئین کی منظوری کی سفارشات جو ہیں ہندو اور مسلمان جو ہیں، مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ہی دے سکتے ہیں کہ منظور یہ اس آئین میں جو ہے شامل کیا جائے. اب ہوا یہ کہ کانگریس نے جو نقطہ مین آیا، کانگریس کا جو ریئیکشن آیا اس پہ آیا کہ صوبوں کی مختاری کی انہوں نے جو بات کی ہے کہ صوبے کو اختیار ہے کہ وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں جو ہے وفاق سے، تو یا اپنا آئین بھی بنا سکتے ہیں. اس پہ کانگریس نے کہا کہ نہیں، یہاں سے تو ہمیں جو ہے نا پاکستان کی بو آ رہی ہے. انہوں نے ایک طرح سے مسلم لیگ کا الگ ریاست کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کردار پاکستان جو ہے اس کو ایک طرح کا ایکسیپٹ کیا، گو کہ انہوں نے نام نہیں لیا. دوسری جانب مسلم لیگ نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن واضح طور پہ نام کیوں نہیں لیا پاکستان کا. یہ واضح طور پہ کہہ دیتے کہ پاکستان بن سکتا. اب دیکھ رہے ہیں جتنی بات پہلے اتنی بات منوائی، پھر اس کے بعد اتنی بنوائی، پھر اتنی بنوائی. یہ ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں پالیٹکس کے، اور بڑے اور بہت اچھے طریقے سے قائد کی پالیٹکس بہت زبردست، بہت پرومیننٹ. دیکھیے قائد نے ایک نظریاتی ریاست کو لیڈ کیا، اس کو بنایا، لیکن قائد کبھی جیل نہیں گئے. اس قدر بہترین زبان، عمل ایسا، پالیٹکس اتنی صاف، لیکن کبھی جیل نہیں گئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو جیلوں کو جانے کو جو ہے بڑا پرومیننٹ طریقے سے اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک اور سناریو میں کہہ رہا ہوں، اب کسی خاص طرح نیلسن منڈیلے کا جانا ایک اور چیز ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، ہم کم ٹو دا پوائنٹ. تو مسلم لیگ نے یہ کہا کہ جو کرپس مشن پہ 1942 کی ہم بات کریں، مسلم لیگ نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے واضح طور پہ کیوں نام نہیں لیا. دراصل میں اسے ذاتی طور پہ جو ہے اس کو میں شطرنج کی طرح بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ایونٹس ہوئے اور قائد نے جہاں سے لیڈ شروع کیا وہاں سے جس طرح کوئی، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح کوئی چیس کھیل رہا ہے اور یہاں سے یہاں رکھ رہا ہے اور سمجھنے پہ آدھے، اور ان کی چیس کی طرح شطرنج کی طرح دماغ لڑایا گیا. نہیں تو کسی بھی جگہ کہیں بھی ایسا ہو سکتا تو کوئی ایکسیپٹ کر لیا جاتا کسی ایک چیز کو. ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن نہیں، عزم بہترین تھا، نیت جو ہے بہترین تھی، عمل بہترین تھا، ایفرٹس بہترین تھی، بہترین لیڈرشپ تھی، بہترین جو ہے عوام نے، ایک عام بندے نے بھی قائد کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظریاتی ریاست جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کو عطا کی. تو اس طرح انہوں نے اس کو جو کرپس مشن ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد دیگران جو ہے نا مزید جو ہے نا اس میں ایونٹ آئے، اور ہوتے ہوتے لاسٹ میں ہم بتائیں گے مین جو چیز آتی ہے وہ 45-46 کا جو الیکشن ہے، وہ الیکشن ہے جس میں جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو نمائندہ جماعت کے طور پر، بس مسلم لیگ نے ثابت کیا کہ ہم ہی نمائندہ جماعت ہے اور کوئی نمائندہ جماعت نہیں ہے. اس میں یہ چیز جو ہے یہ شام واضح طور پہ آ گئی، کیونکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ نے بیسٹ طریقے سے اس کو بیسٹ طریقے سے ون کیا اس الیکشن کو. تو ثابت ہو گیا مسلم لیگ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ کانگریس میں کچھ چھوٹی جماعتیں مسلمانوں کی اور بھی بنی ہوئی تھی. جب وہ ہار گئیں اور سال لوگوں نے ووٹ جو ہے نا مسلم لیگ کو دیا، اور بہت اس کے لیے جو ہے نا ایفرٹس کی تھی قائد اعظم نے اس الیکشن میں. رات دن جو ہے جلوس کیے، لوگوں کو سمجھایا گیا، موٹیویشن دی گئی، اور دیگر رہنماؤں نے بھی ایسا کیا، جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ حتمی بات ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے ہے. کیونکہ کانگریس ایک ہی بات کو رٹ لگائی تھی کہ نہیں، ہم بھی ہیں، اور دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں جو ہے ریپریزنٹیو اس کی، کیونکہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ملک وطن عزیز بنے. تو مین آج کے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو مین ٹاپک ہے وہ ہمارا کردار پاکستان، یہ بھی اور کرپس مشن بھی،
یہ کرپس مشن تو شارٹ کویسچن میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور کردار پاکستان جو ہے نہ یہ شارٹ میں ہے نہ لانگ میں ہے، بٹ یہ آ سکتا ہے، ہیڈنگ موجود ہے تو شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں۔ کرپس مشن تو واضح طور پہ یہ موجود ہے، اس کو کسی بھی شکل دوسری میں جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا ٹاسک یہ ہوگا کہ آپ کردار پاکستان اور کردار کرپس مشن ان دونوں کو شارٹ کویسچن کے طور پہ، لیکن انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ دے کے، باڈی لکھ کے، پوائنٹ سارے لکھ کے، اور پھر اسی طرح خلاصہ اس کا کنکلوژن نکال کے بہترین طریقے سے، انگلش والوں نے بھی اسی طرح لکھنا ہے اور اردو والوں نے، اسٹوڈنٹس نے بھی اسی طرح لکھنا ہے، اور اس کو مجھے سینڈ کرنا ہے۔ سینڈ کرنے کے ساتھ آپ نیم لکھتے رہتے ہیں، میں نے ویسے ابھی نوٹ بھی کر لی ہیں، لسٹیں بھی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس پہ بہترین کام ہوگا۔ لیٹر آن جب ہماری کلاسز ہوں گی تو ہم نے جس طرح یونیورسٹی میں یا دیگر جگہوں پہ ہم نے اس پہ ملٹی میڈیا پہ جو ہے یہ چیزیں بھی سمجھائیں گے۔ اب ملٹی میڈیا اٹ ڈزنٹ مینس کہ جو ہے نا ہم وہاں پہ کسی جو ہے نا ہیڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کو جو ہے لیٹس ایسے نہیں بیان کریں گے کہ جو ہے اس کا یہ میننگ ہے اور بکس سے وہ ورڈنگ اٹھا کے اور یہاں جو ہے نا سلائڈس بنا کے اگر آپ کو بتا دی جائے اس کا اصطلاحی میں نا یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بک میں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ٹیکسٹ میں نہیں ہیں، جیسے پکس ہمارے پاس نہیں ہیں، جیسے ہمارے پاس ویڈیوز نہیں ہیں کسی چیز کی، اگر ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ شیئر کریں گے، میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اسی طرح جو ہے نا ایسی سلائڈس جو ٹیکسٹ میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں کوشش کریں کہ وہ سلائڈز مل جائیں اور بنا دیں۔ لیکن یہاں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ لیٹ سے ہم گوگل کریں ان چیزوں کو دیکھیں یوٹیوب پہ تو نہیں ہے اس پہ پاکستان میں پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے اتنا کام نہیں ہوا۔ میں نے خود کئی بار سوچا، لیکن میری مصروفیت کیونکہ میڈیا سے بھی لنک ہوتی ہے، جو ہے نا تجزیے کرنا، لکھنا لکھانا، اپنی بکس ہیں ابھی بھی جو ہے نا ان پائپ ہیں، تو 3 بکس میری جو ہے نا میں نے لکھی ہوئی ہیں، تربیلا ڈیم پہ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح کراچی پہ ایک بک لکھی ہوئی ہے، 3-4 بکس میری ان پائپ ہیں جو میں جن کو ایڈیٹنگ رہتی ہے، تو ٹائم نہیں ملتا، ورنہ میرا یہ بہت خیال تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں اس پہ جو ہے نا ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ جب ہم سرچ کرتے ہیں، ہسٹری کو سرچ کرتے ہیں، تو وہاں وہ چیزیں پیش کی گئی ہیں جو اس نے انڈیا کے لوگوں نے اس کو بنایا، انہوں نے پھر اپنے طریقے سے ان چیزوں کو پیش کیا۔ اگر 1857 کو پیش کیا تو اپنے طریقے سے پیش کر، اگر اور کوئی ویڈیو ہے تو اپنے طریقے سے۔ پاکستان میں آٹے کے نمک کے برابر بھی جو ہے نا یہ سمجھیے کہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ یا ان کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی، اگر ملتی ہیں کسی کو، آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو مجھے جو ہے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میں ان کو دیکھوں وہ کس سٹینڈرڈ کی بنی ہوئی ہے، تاکہ ہم بنائیں تو ان سے بھی بہترین طریقے سے اور فیکٹس پہ بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بات ہی کر رہے ہوں، فیکٹس پہ بنائیں، جو کچھ فیکٹ ہے اس کو بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ ہے وہ جھوٹ کو بیان کریں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جائے اور مجھے بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو میں تو اس سے جو ہے نا معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلط کہا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ میری زبان سے جو الفاظ بھی نکلے وہ وہی ہوں جو فیکٹس، حقیقت پہ مبنی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جو سب سے پہلے جو انسانیت کی بات، ہیومینٹی کی بات کی، لیٹر آن دیگر چیزوں کو جو ہے بیان کیا کہ وہ جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم صرف ریلیجن کی یہ شیپ بنا رہے ہیں کہ ہم صرف اس میں جو ہے، اگر ہم ہیومینٹی نہ ہو تو ہم کیسے پھر کہہ سکتے ہیں، وہ پھر اس کو بیان غلط کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ ابھی بھی انفارچونیٹلی اسلام کو ایون دیکھ لیجئے کہ عبادت کا جو ہے صرف مذہب بنا دیا جائے کہ لوگ نمازیں ہی پڑھیں، لوگ حج ہی کریں، بہت سے عمرے کر لی، تو ایسا نہیں ہے، جبکہ پریکٹیکلی ہمیں جو ہے حقوق العباد پہ جو ہے نا وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل مذہب بھی ہے، صرف مذاہب کا نہیں ہے، بلکہ جو ہے حقوق العباد اور ان کی چیزیں پرومیننٹ ہے۔ تو یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، ان پہ بھی کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اور یہ ویڈیو جہاں سے سمجھنا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، پوائنٹس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہاں بھی میں نے کچھ جو ہے نا یہاں پہ کرپس مشن پہ بھی کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، بیان بھی میں نے کر دیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔